السلام علیکم، میرا نام جاوید اسلم ہے اور میں ایک سینئر فارماسسٹ ہوں۔ ہمارے آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فارما انڈسٹری کے کھولنے کا طریقہ۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند ہوگا، اور اگر پسند ہو تو میرے چینل جاوید فارمیسی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ تھینکس۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری یا ادویات بنانے کی فیکٹری شروع کرنا میڈیکل سٹور سے کافی بڑا اور ریگولیٹڈ کاروبار ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کے لیے خاص قوانین اور اجازت نامے درکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آسان انداز سے مکمل روڈ میپ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، کمپنی رجسٹریشن۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی کمپنی رجسٹر کرنی ہوتی ہے۔ کمپنی کو رجسٹر کریں۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں کمپنی کا نام، ڈائریکٹرز اور قانونی دستاویزات جمع کرانی ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ڈرگ مینوفیکچرنگ لائسنس۔ ادویات بنانے کے لیے سب سے اہم اجازت ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان سے ڈرگ مینوفیکچرنگ لائسنس لینا ضروری ہے۔ فیکٹری کی جگہ، مشینری اور معیار کا مکمل معائنہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، فیکٹری کی جگہ اور ڈیزائن۔ فارما انڈسٹری کے لیے خاص قسم کی عمارت درکار ہوتی ہے۔ GMP گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس کے مطابق ڈیزائن الگ الگ ایسے مثلاً را مٹیریل ایریا، پروڈکشن ایریا، کوالٹی کنٹرول لیب، پیکیجنگ سیکشن، ویئر ہاؤس وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے انڈسٹری کی پلاننگ کا۔ آپ کو انڈسٹری کی جگہ کا تعین بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ نمبر 4، مشینری اور لیبارٹری۔ آپ کو مختلف مشینیں درکار ہوں گی، جیسے ٹیبلٹ میکنگ مشین، کیپسول فلنگ مشین، سیرپ مینوفیکچرنگ پلانٹ اور کوالٹی ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ وغیرہ۔ نمبر 5، ماہر سٹاف۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ماہر لوگ لازمی ہوتے ہیں، مثلاً فارماسسٹ، کوالٹی کنٹرول اینالسٹ، پروڈکشن مینیجر، ریگولیٹری افیئرز ایکسپرٹ۔ نمبر 6، دوا کی رجسٹریشن، ڈرگ رجسٹریشن۔ ہر دوا جو آپ بنائیں گے اس کو الگ سے رجسٹر کرانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ فارمولا اور ٹیسٹنگ رپورٹ، اسٹیبلٹی ڈیٹا اور اپروول فرام ڈریپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 7، سرمایہ یعنی انویسٹمنٹ۔ یہ سب سے عام ہوتا ہے۔ عام طور پر چھوٹی فارماسیوٹیکل یونٹ تقریباً 20 کروڑ سے 50 کروڑ روپے یا اس سے بھی زیادہ، جبکہ بڑی کمپنیاں اس سے بھی زیادہ سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ نمبر 8، مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن۔ نمبر 1، میڈیکل ریپرزنٹیٹیو کی ٹیم بنانا۔ نمبر 2، ہسپتال اور ڈاکٹرز سے رابطہ رکھنا۔ اور نمبر 3، ڈسٹریبیوٹر نیٹ ورک بنانا۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ پہلے فارماسیوٹیکل ٹریڈنگ کمپنی شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری بناتے ہیں، کیونکہ ایک تو مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں سرمایہ بہت لگتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے ایکسپیرینس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ٹریڈنگ کمپنی کے تھرو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے،
اور ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کھول سکیں۔ تو محترم ساتھیو، یہ تھا انڈسٹری کا روڈ میپ۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس۔